اردو امپائر کے معزز ساتھیوں السلام علیکم۔ پیارے ساتھیوں، بھگت سنگھ کے بارے میں عموماً یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ ایک شدت پسند یا دہشت گرد تھا۔ ایک دور تھا جب تاریخ کا پہیہ سست روی سے آگے بڑھتا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود اس دوران بہت کم واقعات ایسے رونما ہوتے تھے جنہیں تاریخ کے صفحات میں نمایاں مقام ملا کرتا تھا۔ جدید دور میں صورتحال بدل چکی ہے۔ تاریخ کا عمل بڑی تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پچھلے 30 سے 40 برسوں کے دوران بہت بڑی اہم اور حیران کن تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ انہیں یاد رکھنا ممکن نہیں ہے۔ آج دنیا کے اربوں لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید کم لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ یہ ٹیکنالوجی کب ایجاد ہوئی اور اس کے موجب کون تھے۔ آج کے ایسے تیز رفتار دور میں تاہم ماضی کی بعض شخصیات اور واقعات ایسے ہیں جو آج بھی بہت سے لوگ بھلا نہیں پاتے۔ ان میں بھگت سنگھ کا نام بھی شامل ہے۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 عیسوی کو جڑاوالا کے نواحی گاؤں بنگیا والا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کشن سنگھ تھا، جبکہ ان کی والدہ کا نام ودیاوتی تھا۔ بھگت سنگھ کو انقلابی اور ترقی پسند نظریات گویا ورثے میں ملے تھے، کیونکہ ان کے والد کشن سنگھ اور چاچا تحریک آزادی کے سرگرم رکن تھے، اور دادا ارجن سنگھ بھی بھارت کی سیاست میں سرگرمی سے حصہ لیا کرتے تھے، جو ہندو آریہ سماجی پارٹی کے رہنما کے طور پر بھی جانے جاتے تھے۔ بھگت سنگھ نے ایسے خاندان میں جنم لیا جو کہ ان کی پیدائش سے قبل ہی انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ بھگت سنگھ کی عمر 12 سال تھی جب 1912 عیسوی میں جلیانوالہ باغ امرتسر میں جنرل ڈائر کے حکم پر لوگوں پر گولیاں برسائیں گی اور سینکڑوں کو شہید کر دیا گیا۔ آج تک ان شہداء کی اصل تعداد کا تعین نہ ہو سکا۔ اس واقعے سے پورے بر صغیر میں، خاص طور پر پنجاب بھر میں انگریزوں کے خلاف نفرت میں زبردست اضافہ ہوا، اور اس کے اثرات نوجوان بھگت سنگھ پر بھی مرتب ہوئے۔ بھگت سنگھ کے گھرانے میں انقلابی آوازیں تو ہر وقت سنائی دیتی تھی۔ دادا ارجن سنگھ کے 3 بیٹے تھے۔ چاچا اجیت سنگھ لالا لاجیت رائے کے ساتھ ساتھ ایک بار کالا پانی کی سزا کاٹ چکے تھے۔ انہیں لالا لاجیت رائے کی انگریز سرکار کے ہاتھوں لاہور میں موت کا بدلہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے چکایا تھا۔ چچا اجیت سنگھ تو ہندوستان کے علاوہ بھی انگریز سامراج کے خلاف تحریکوں میں حصہ لے رہے تھے۔ بابا کشن سنگھ بھی کئی بار جیل جا چکے تھے، اور چاچا سورن سنگھ کا بھگت سنگھ سے ایک اور ہی تعلق تھا۔ کہتے ہیں جس وقت انگریز سرکار کے بدترین تشدد کی وجہ سے سورن سنگھ کی موت ہوئی، اسی وقت بھگت سنگھ نے لائل پور کے ایک گمنام سے گاؤں میں آنکھ کھولی تھی۔ اسکول سے کالج تک کا سفر طے کرتے ہوئے بھگت سنگھ نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ نیشنل کالج لاہور کی لائبریریاں میں جتنی سرخ کتابیں موجود تھیں، بھگت سنگھ نے سب پڑھ ڈالی تھیں۔ یہ انقلاب کا زمانہ تھا۔ دنیا نے عالمی جنگ تازہ دیکھی تھی، اور سارے ہندوستان میں قوم ہو رہی تھی۔ بھگت سنگھ نے بہت کم عمری میں ہی کئی ترقی پسند تنظیموں اور آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والی سیاسی جماعتوں کی رکنیت حاصل کر لی تھی، جن میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، ریپبلک ایسوسی ایشن، کیرتی کرشن پارٹی، نوجوان بھارت سبھا، برٹش سماج مخالف وغیرہ شامل ہیں۔ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی بھارت سبھا کا حصہ بن گئے۔ گریجویشن کے زمانہ میں بھگت سنگھ ہندوستان ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے، جو سامراج مخالف انقلابی پارٹی تھی۔ اس پر بنگال کے انقلابیوں کا اثر تھا، اور اس پارٹی کے بعد میں نام ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک آرمی رکھ دیا گیا۔ بھگت سنگھ نے اس دوران پنجابی میں شائع ہونے والے اخبارات کیرتی اور ہندی اخبار ارجن میں اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی سامراج دشمن تحریریں انگریز سرکار کو نہ بھاتی تھیں۔ اسی دوران وہ بم دھماکے میں گرفتار ہوئے، اور 5 ماہ کی جیل کاٹنے کے بعد 60 روپے کی ضمانتی بانڈ کے عوض ضمانت ہوئی۔ بھگت سنگھ کے ساتھیوں کی انقلابی جدوجہد میں اہم موڑ اس وقت آیا جب 1928 عیسوی میں سائمن کمیشن ہندوستان آیا، تو لاہور اسٹیشن پر اس کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں لالا لاجیت رائے بھی شامل تھے۔ لالا لاجیت رائے کو لاہور میں ٹریڈ یونین تحریک کا بانی مانا جاتا ہے۔ ان کی والدہ کے نام پر آج بھی لاہور کا مشہور ہسپتال گلاب دیوی سینکڑوں مریضوں کو روزانہ علاج کی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ پولیس نے پہلے تو ہجوم کو پرامن طریقے سے منتشر کرنے کی کوشش کی، مگر پھر سپرنٹینڈنٹ اسکاٹ کے کہنے پر لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ لاٹھیاں لالا لاجیت رائے کو بھی لگیں، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ چند دنوں میں ہی فوت ہو گئے۔ لالا لاجیت رائے کے قتل کے ضمن میں سپرنٹینڈنٹ اسکاٹ کا نام لیا جانے لگا۔ دسمبر 1928 کی 17 تاریخ کو لاہور میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ سانڈرس کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اسی رات لاہور کے در و دیوار پر ایک پوسٹر چسپاں ہوا، جس میں ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک آرمی نے اس قتل کو لالا لاجیت رائے کے قتل کا بدلہ قرار دیا گیا۔ اس قتل کا منصوبہ بھگت سنگھ، راج گرو اور چندر شیکھر آزاد نے مل کر بنایا تھا، اور گولی کا اصل نشانہ سپرنٹینڈنٹ اسکاٹ تھا، مگر عین وقت پر اسکاٹ کی جگہ سانڈرس ہیڈ کوارٹر سے نکل آیا تھا اور اسے گولی مار
کر مار دیا گیا۔ بھگت سنگھ اور ساتھی لاہور سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 4 ماہ بعد 8 اپریل کو دلی کے اسمبلی چیمبر میں بدیسی لباس میں ملبوس 2 نوجوان داخل ہوئے۔ جب اسمبلی کی کارروائی اپنے پورے عروج پر تھی تو انہوں نے 2 خالی بینچوں کی طرف 2 بم پھینکے۔ ان بمبوں سے حال میں دھماکہ تو ہوا مگر کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ دھماکہ کے بعد بم پھینکنے والے 2 نوجوان انقلاب زندہ باد، انگریز سامراج مرد آباد کے نعرے لگاتے نیچے آ گئے۔ جلد ہی پولیس موقع پر آ گئی۔ بھگت سنگھ اور بٹو کیشر دت نے خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ 7 مئی کو ان کے خلاف مقدمے کی ابتدا ہوئی۔ ادھر یہ مقدمہ چلنا شروع ہوا اور ادھر بھگت سنگھ نے آزادی کا پیغام عام کرنے کے لیے عدالت کے کٹہرے کو منتخب کیا۔ تھوڑے ہی دن میں عدالت میں ادا ہونے والا ایک ایک لفظ شام سے پہلے ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچ جاتا۔ مزید بدنامی سے بچنے کے لیے جلد ہی ان دونوں کو 14 سال کی قید سنا دی گئی۔ اسی دوران چند اور شواہد ملے اور گرفتاریاں ہوئیں جن کے بعد بھگت سنگھ کا تعلق سانڈرس کے قتل کے کیس سے جوڑنا ممکن ہو گیا۔ لہذا 14 سال کی سزا کالعدم ہوئی اور قتل کا مقدمہ شروع ہو گیا۔ مقدمے کی سماعت کے دوران بھگت سنگھ کو میاں والی جیل منتقل کر دیا گیا جہاں انہوں نے ہندوستانی اور انگریز قیدیوں کے درمیان امتیازی سلوک دیکھا۔ ان کا موقف تھا کہ سیاسی قیدی خواہ وہ ہندوستانی ہو یا انگریز ایک جیسے برتاؤ کا حقدار ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی مجرموں والا برتاؤ نہ کیا جائے۔ جب جیل حکام نے بھگت سنگھ کی بات نہ مانی تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ انگریزوں نے بہت کوشش کی مگر ان کا ارادہ نہ ٹوٹ سکا۔ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بھگت سنگھ ہندوستان بھر میں مشہور ہوتے جا رہے تھے۔ جب معاملہ شدت اختیار کر گیا تو اس مقدمے کو وقت سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا اور اب سانڈرس کے قتل کے علاوہ اسکاٹ کے قتل کی منصوبہ بندی اور شاہ برطانیہ کے خلاف اعلان جنگ بھی بھگت سنگھ کے ذمہ تھا۔ بھگت سنگھ کی بھوک ہڑتال جاری تھی اور اسی حالت میں انہیں لاہور کے بوسٹل جیل میں لایا گیا۔ 5 اکتوبر 1929 عیسوی کو بھگت سنگھ نے کانگریس کی قرارداد اور اپنے باپ کے حکم پر 114 دن کی بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ عام عدالتی کارروائی کی طوالت سے بچنے کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل بنایا گیا جس کے قانون کے مطابق تمام تقاضے بلائے طاق رکھتے ہوئے 7 اکتوبر 1930 عیسوی کو 300 صفحات پر مشتمل فیصلے میں بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھدیو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ برطانوی اہلکار کے قتل کیس میں بھگت سنگھ اور ساتھیوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے 23 مارچ 1931 کے دن صرف 23 سال کی عمر میں بھگت سنگھ کو ساتھیوں کے ہمراہ لاہور میں شادمان چوک کے مقام پر پھانسی دے دی گئی۔ اس انقلابی نوجوان کو انگریز سامراج سے آزادی کی کوششوں کے دوران کئی بار گرفتار کیا گیا لیکن وہ کسی بھی قیمت پر اپنے نظریات کو بدلنے سے انکاری تھا۔ انگریز حکومت نے بھگت سنگھ کو تحریک آزادی ختم کرنے کی عوض راجبا پاولیانی جڑاوالا کی تمام چکوک کی زمین دینے کی پیشکش کی تھی مگر بھگت سنگھ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ یہ زمین ہماری ہے، تم کون ہو جو ہمیں حکم دیتے ہو، تم بر صغیر کو چھوڑ دو۔ میری جدوجہد لوگوں کے حقوق اور دھرتی کی آزادی کے لیے ہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ بھگت سنگھ کا کہنا تھا کہ انقلاب سے مراد ہماری ایسی سماجی نظام کا قیام ہے جس پر عام لوگوں کا اقتدار تسلیم ہو اور ایک عالمگیر فیڈریشن کے ذریعے نسل انسانی سرمایہ داری، مصائب اور سامراجی جنگوں کی غلامی سے آزادی پالے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں محض اتنا ہی۔ ہمیں ہمیشہ کی طرح پوری امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری ملاقات ہوتی ہے ایک نئی دلچسپ اور منفرد ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔